خدیجہ اللہ کا رسول لے لے یا پیسہ لے لے، دونوں میں سے ایک چیز گھر میں ہے۔ اگر پیسہ قبول کرتی ہے تو اللہ کا رسول تجھے سلام کر کے جا رہا ہے، اگر پیسے کی طرف چھوٹتی نہیں، اے خدیجہ اتنا تیرے قریب رہے گا، قیامت میں تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے جنت کے اندر جائے گا۔ پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہوں گے، کیا حضور صاحب کو پوچھ کر بیٹھا، خطیب کا یہ کام تھوڑی ہوتا ہے وہ آگے دو چار ہاتھ میں استعمارے میں توڑے واہ واہ کروائے اور وہ کہے سبحان اللہ کو، جب تک تم سبحان اللہ نہیں کہو گے تقریر بھی ہوتی۔ دن میں 4 پروگرام 5 6 3 پتہ نہیں کتنے اللہ کرواتے، تھک سا گیا ہو۔ آج آ کے بات ہی ختم ہوئی کہ کامیابی تو اس وقت ہوگی جب مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، باقی سارے کا سارا دھوکا ہے۔ بس وہ کامیابی تلاش کرو، اللہ کرے وہ کامیابی ہے اللہ کے گھر سے ملنے لگ جائے، بازاروں کی تو بات ہی نہیں، اللہ کے گھر سے بھی وہ کامیابی ملے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حقیقت کروں گا میں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، یا یوں کہہ لو اگر حق بات کہتا ہوں مزہ یاری کا جاتا ہے، اور اگر خاموش رہتا ہوں کلے جاموں کو آتا ہے۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بہت ہی پیارے بزرگوں عزیز و دوستوں، مولانا عبد المجید صاحب عالم الکریم صاحب، ان کی پرخلوص دعوت پر یہاں حاضری ہوئی ہے۔ حضرات کی بہت محبتیں بہوا سے بروما سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے حضرات کے فون آئے، ٹائم بہت لمبا سفر ہے، ہمت ٹوٹ ہے، یعنی 7-8 پروگرام کرتے اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنا یہ سفر میں پریشانی، کیونکہ ایک کونے میں علیحدہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
ہمیں بہت سارے شہروں سے گزر کے آنا پڑتا ہے. کہ لوگ کہتے ہیں 3-3.5 گھنٹے ہیں، ہمیں پتا ہے. آپ یقین کریں گے میں صبح 5:17 تھے لودھرا کے پاس سے چلا بھاولپور کے پاس، تو 4:25 5:10 تھے تب میں پہنچا لڑکا کے لیے. میرے جیسے انسان وجود اس چھوٹے باتھ روم میں قضاء حاجت کے لیے آ سکتے ہیں، کسی عام جگہ بیٹھ نہیں سکتے. پھر تک دن آتے ہی بولنا، پھر عوام کی اللہ کی مرضی پر نہیں، عوام کی مرضی کے مطابق بولنا. اللہ راضی ہو جائے کہ وہاں کے نیچے نہیں آئے. ہمیں تو دسترخوان ہو چاہیے جس کو چٹنی بھی ہو، سلاد بھی ہو، سویٹ ڈش بھی ہو، ساری چیزیں ہو. کھانے کے بعد ان کا ذائقہ بدلنے کے لیے کچھ نہ ملے گڑ کی ڈلی ہو. یا آپ اپنے علماء کرام سے پوچھو کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے کہ میرے اسلام اس کی مخالفت کی. حرم کے اندر مولانا مفتی در فرمائے تھے، انہوں نے حدیث پڑھ کے نکلا ہے. انہوں نے کہا بھائی میٹھا بعد میں کھانا سنت نہیں، میٹھا پہلے کھانا سنت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ میٹھے سے کھانے کی ابتدا کرو کہ تمہارے معدے کو صحت مند بھی رکھتا ہے اور تمہارے معدے کو بھوک بھی لگاتا ہے. جو بعد میں کھا رہے ہیں انگریزوں کا طریقہ، رسول پاک کا طریقہ ہے. پھر انہوں نے دلیل دی کہ عرب کے دستور میں، عرب کی مہمان نوازی میں آپ کسی کے گھر مہمان چلے جائیں. ہم شیخ حفیظ مکی صاحب کے گئے، مولانا مفتی کے ہم گئے، اور بہت سارے اساتذہ کرام کے گئے. انہیں ابتدا کھجور سے میٹھے سے کروائی. آپ کسی کے گھر مہمان عرب کے اندر جائیں تو کھجورے رکھتے ہیں. چلو اور چھوڑو، عرب کی بات نہیں کرتے. آپ پاکستان میں علماء کرام کے دسترخوان کی تشریف لائیے، آپ کی توازن کریں گے کھجور سے اور شہد سے. وہ بھی چھوڑو. تبلیغی جماعت گئی ڈیرے اسماعیل خان سے، ٹھیک ہے، پہنچی حارث آباد. اب اس نے جو وہاں ہمارے آگے اکرام کے لیے سامان رکھا تو اس میں گڑ کی بنی ہوئی ریوڑی رکھ دی اور اس نے کھجورے رکھ دی. بندہ پوچھے تمہارے ڈیرے اسماعیل خان میں کھجور ہے یا تمہارے ڈیرے اسماعیل خان کے اندر جنگی ہے؟ جب اللہ کی منشا کے مطابق اور رسول پاک کے طریقوں کو زندہ کرنے کے لیے انسان قدم اٹھاتا ہے، اللہ مدد فرماتے ہیں. اور میں جو سنت تم پورے کر سکتے کر لو، جو نہیں پوری کر سکتے وہ میں تمہاری پوری کروا دوں گا. انسان کی زندگی گزر رہی، انسان کی زندگی گزر رہی اور گزرتی جائے گی، اس نے نہیں رکنا. گاڑی ہے چل رہی ہے، رک رہی ہے. ٹریکٹر ٹرالی چل رہی ہے، انسان کی زندگی رکی. سو رہا ہے، یہ کیسی زندگی ہے؟ ابھی ٹیلی فون ہے، دن کے اجالے میں اس کو چلا رہے، اس کا پیکج استعمال ہو رہا ہے، رات کو بند کر کے سو گئے، لیکن زندگی بھی چل رہی ہے. لیٹ کے گزار، بیٹھ کے گزار، اٹھ کے گزار، جیسے مرضی گزار، زندگی گزر رہی ہے. کامیاب آدمی وہ ہے جو زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس اپنا زندگی بنا. یہ جو میں نے آپ سے مراقبہ ذکر کروایا، آپ روزانہ رات کو بیٹھ کے کیا کریں 1 منٹ کے لیے. جب سب سو جائیں اور عورتیں بھی کہیں شور نہیں کرنا، بچے سو رہے ہیں، تو خاموشی سے مسجدوں کے بیٹھے. جب آپ کو آنے لگ جائے نیند، سمجھ لو آپ اندر گڑبڑ. اور جو اللہ کا ذکر کر کے آپ کو اٹھ جائے نیند، سمجھ لو اندر کی جو بیٹھ کے چھوٹ جائے. سارے دن کے گناہوں کو سامنے رکھ لیے اور ان گناہوں پر احساس ندامت ہونا شروع ہو گیا اور دل میں خیال آیا کہ میں معافی مانگوں، اور معافی مانگتے آج سانس نکل، معافی مانگتے آج سانس نکل. سارے دن کی نیکیاں سامنے رکھ لی، سارے دن کے گناہ. نیکی زیادہ تو شکرانے کے ہم سے نکال دو، اگر گناہ زیادہ تو ندامت کے ہم سے نکال دو. رات کا معاملہ رات میں ختم کروا دو، اگلے دن پہ نہ چھوڑو. اگلے دن پہ یہاں کو لگا دو، سوگی کو لگا دو، چلو فجر کے دن پہ اس کو سامنے لگا دینا، اور جل کے وہاں جانا اور پلر کے ساتھ لگا دے، اس کا پلر چھڑا دے، اس کو پلر کے ساتھ لگا دے.
اور جب محسوس ہو کہ زندگی، مختصر سی بات میں نے کرنی ہے، جب محسوس ہو ماشاء اللہ، جب محسوس ہو تو زندگی دے رہی دھوکہ، ایک نمبر کم کر لو، زندگی دے رہی دھوکہ، تو پھر کہاں جائیں گے؟ کسی ایسے اللہ والے کو تلاش کریں گے جو درد دل جانتا ہو، ایسے اللہ والے جان کے تو تلاش کریں گے کہ جس کے پاس دل کے پیچ کسنے کے لیے پانے موجود ہو، ایسے اللہ والے کو تلاش کریں گے۔ اخبار والی جگہ پر، چائے والی جگہ پر، پوری دنیا کا کفر اس وقت محنت کے اندر کامیاب ہے، اس نے کوئی ایسی جگہ چھوڑی نہیں کہ جہاں پر بیٹھ کر آپ کے ایمان میں ڈاکہ نہ مار لے۔ باتھ روم سے لے کے نہانے والی جگہ تک، نہانے والی جگہ سے لے کے مسجد تک، مسجد سے لے کے بیت اللہ تک، بیت اللہ سے لے کے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ میری مصیبت دیتی کو میرے پاس تو شاید آپ سے قیمتی ہو، لیکن اپنا اللہ کی مصیبت دینے دیا میرے پاس موجود ہے۔ مجھے سے لوگوں کا میرا شکوہ یہی ہے، میرا پیکنگ بڑا اعلیٰ قسم کا، مجھے پتہ نہیں کون کون لوڈ بھیج دیتا ہے، کون کون میرے 4 پیکنگ کے مدت ہو جاتے ہیں، وہ موبائل بیلنس آیا ہو جاتا ہے۔ ایک مجھے عادت ہی کوئی کہ میرا ایسے پیکنگ ختم ہو جاتا ہے۔ کون کہتا ہے موبائل نے خراب کیا؟ میری بات توجہ کرتی ہے، بیٹے سمجھ، کون کہتا ہے موبائل نے خراب کیا؟ کون کہتے ہیں فلانے کی بیٹی نے اس کو خراب کر دیا؟ آپ کو نہیں کیا، آپ کو نہیں کیا، آپ کو نہیں کیا، اس لیے بیٹے وہ خراب کر رہا تھا۔ سب سے پہلی چیز جس نے ہمیں خراب کیا اور ہماری نسل عقل کو خراب کیا، وہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے ہاتھ میں آنے والا حرام کا لطف۔ آپ کیا حرام نہیں سمجھتے ہیں کہ پیسے سود پہ لیے ہوں اور کسی کو ٹھگ کے حرام کی کمائی کما لی، اس کی کمائی ہے، سود پہ پیسہ لے کے کمائی کر لی ہو، یہ حرام ہے۔ یہ قریشی چوک کے اندر شام کو گئے اور وہاں 4-5 فروٹ کی ریڑھی کھڑی ہوئی، ایک آدمی کہہ رہا ہے کتنے کا؟ وہ غریب شخص ہے، انہوں نے کہا 80 روپے کے 1 کلو کتنے ہیں؟ دوسرا کہہ رہا ہے 80 روپے 1.5 کلو لے لو۔ اس سے پوچھو تو صبح سے یہاں کھڑا تھا؟ 80 روپے بیچنے والا تو صبح سے کھڑا تھا، اور جو 80 کے 1.5 کلو بیچ رہا تو صبح سے کھڑا تھا؟ تو دلہ نہیں کھڑا، میں تو پہلے اس شوق میں تھا، مجھے پتا تھا مسجد سے نمازی آئیں گے اور میں بھی سر پہ ٹوپی اور ہاتھ کے اندر تسبیح اور گلے کے اندر رومال لے کے کہا آ جاؤ جی حاجی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بسم اللہ، دیکھو جیسے سبحان اللہ کیسا بہترین ہوگا، کیا کہو بھائی پیسے چھوڑو اللہ کا مال ہے، غریبوں کو خرچ کرو، لے بھی لیجیے، اور اس کو وہ لالی پاپ دکھائی مسجد والی، جا یار مجھے دال بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا تو اس سے سیکھ، میرے پاس گڑ ہے میں دال کیسے بناتا ہوں، اب اس کو سکھانا شروع کر دیا اور اس کے بہکاوے میں حاجی صاحب آپ کو ڈال دو تو میں ڈال دوں گا، ارے بھی تو ڈال دیں، تو ایسا میں دیکھو حاجی صاحب نے دیکھا کتنے پیسے یار پڑے جی نہیں آ رہے، حاجی صاحب آ رہے ہیں، ایسا پڑے نہیں، ایسا نہیں، جتنا جڑ کے اور یوں 4 نیچے چاہیے تو ایسا 5 آ رہا ہے حاجی صاحب 5 آ رہا ہے۔ اب اس بدبخت کو یہ پتہ ہی لگا کہ میں نے یہ 4 دانے دادی دے کے پیسے اسے 1 نمبر مال کے لیے یہ تھیلے کے اندر 4 دانے لے کے گیا، میری مقبول 5 سال کی نیکیاں لے کے چلا گئی، مجھے پتہ ہی لگا۔ کپڑا لینے کے لیے دکان کے اوپر آئے، اکثر کپڑے والوں نے اپنی مرد والوں کو ہے کہ کراچی کا کپڑا بن کے آپ کو دکان سے آ رہا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے حاضہ من فضل ربی، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تسبیح ہاتھ کے اندر بجنے والی تسبیح، اب وہ حاجی صاحب اس کی ریٹ کبھی ہو سکتی ہے ایسا، میری سے بات نہ کرو، میں تمہیں شیف پڑھا ہوں 1000 مرتبہ، اس سے بات کرو۔ اس قوم کو آپ کیا کہیں گے؟ رمضان مبارک کا چاند نظر آتے جس قوم نے ادرک 300 روپے سے 600 روپے کر دیا اور کہیے جلدی جلدی ریڈی پہ کپڑا ڈالو، مولوی صاحب رمضان مبارک کا مہینہ میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، ادرک کر دیا 600 روپے کلو اور جماعت کی نماز نہیں چھوڑا، مجھے بتا ایسے کی نماز جائز ہے؟ ایسا کریں اس سے پوچھے بچے لگتے ہیں، میں تو دکان میں برکت کے لیے آپ کو اٹھا لیتے ہیں، ورنہ میرا کوئی کام نہیں، اس کو پتہ ہی ہے کہ صاحب رات کو سب بچوں کے اندر پہ موٹا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، نکالو، اس نے کیمرے بھی لگا رکھے ہیں، ملازموں کی تلاش کرنے کے بعد نکالو، یہ جو کہہ رہے ہیں برکت کے لیے بیٹھے ہیں۔ غریب کو دیکھ کر غریب
بی کا مول لگایا، امیر کو دیکھ کے بیوی کا مول لگایا. ابا یہ نے کیا کیا؟ 400 روپے کا جوڑا 300 روپے میں بیچ دیا. ان کا بیٹے دیکھ کر نکالوں گا. اگلا آیا غریب، اس نے کہا کتنے کا؟ انہوں نے کہا 900 روپے کا. انہوں نے کہا بیٹے 100 کم کیا تھا، 500 کا ڈال دیا. یہ آدمی وہ ہیں کہ جو نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہی نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے نیکی کا کرنا، ایک ہوتا ہے نیکی کا کر کے نیکی کو سنبھالنا. ہم سارے میرے سمیت ہم نیک بنانا چاہتے ہیں اور نیکی دیکھنا چاہتے ہیں، نیکی کرنا نہیں چاہتے ہیں. کامیاب آدمی وہ جو نیکی کرے اور نیکی کو سنبھال کے قبر میں ساتھ لے کے جائے اور قیامت کے دن ترازو کے اندر اس نیکی کو اپنے ساتھ لگائے. اب یہ نیکی کس کے ساتھ جاتی ہے؟ صاحب یہ بتاؤ آپ کو نیکی ساتھ کس کے لیے؟ ابھی میں تھوڑی دیر میں اعلان کروں گا مسجد طلبہ کے ساتھ جو متصل مدرسہ ہے، کیا نام اس مدرسے کا؟ دارالعلوم عزیزیہ. بھائی اس کے طلباء کے لیے کچھ آپ تعاون کیجیے. ایک آدمی نے نکالا جیب میں سے 1000 روپیہ اور لا کے رکھا ہے کہیں یہاں سے کیا؟ آپ نے کہا سبحان اللہ. میں نے بھی دیکھ کے کہا سبحان اللہ 1000 روپیہ دیا. جب وہاں جا کے بیٹھا تو بھائی صاحب سے کہنے لگا اس لیے انہوں نے جلسہ کرا مانگنے کے لیے یہ 1000 روپیہ تو یہاں پر ہے جو نیکی اس کے اوپر گئی تھی، اللہ نے وہاں سے نیکی کو پکڑا اور کیوں کرتے تھے اوپر پھینک دیا. اٹکل مانتا بنا. گندم کی کٹائی کا سیزن آئے گا، آپ کو مولوی صاحب 2 من میرے کھیتوں میں سے لے جانا. اب مولوی صاحب بیچارے کسی کام جا رہے تھے، انہوں نے کہا گرمی بہت ہے، مئی کا مہینہ اپریل کا، چلو حاجی صاحب کنجی والے صاحب کس لیے آئے ہو؟ ابھی میں آگ میں جا رہا تھا، میں نے کہا چلو گندم آپ کٹائی ہوئی، آپ کھڑے مجھے دے دیں. اور کہ کھیلا لے کے آئے ہو؟ اور کہ میں تو آپ بھی جا رہا ہوں. اچھا ہم کھیلے بھی سمجھ دینے پڑیں گے. اس آدمی نے نیکی کرنے سے پہلے ہی نیکی کو ضائع کر دیا. نیکی کس آدمی کے ساتھ جاتی ہے، کس کے ساتھ نہیں جاتی؟ ایک آدمی نیکی کر رہا اور اس کی جیب کے اندر 1000 اور 5000 کے، میں بڑے فتح کی بات میں تقریر بھی کر رہا تھا، میں 6 نمبر کا کر رہا ہوں، مذاکرہ بہت بڑی تقریر. ایک آدمی نیکی کر رہا اور اس کی جیب کے اندر 5-5 ہزار کے 1000 روپے کے نوٹ اور اس نے رمضان مبارک میں افطاری ثانی کے لگایا دسترخوان اور پتہ کہ یہ بہت رئیس ہے، اس کے گھر روزانہ 100 آٹے کا تھیلا 30 دن تک تقسیم ہوتا رہے گا. اب وہ اندر بیٹھا مصلے پر روزے کی حالت میں قرآن پاک اس نے کرنے 4 ختم، آخری عشرہ اس نے گزارنا مکے مدینے کے اندر، ختم قرآن کرنا اس نے امام کعبہ کے پیچھے مکے کے اندر. اب اس نے کیا کیا؟ اب ایسے آدمی کے ساتھ روزہ زکوٰۃ جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا. کیسے؟ اب اس کو کہا حاجی صاحب آپ آخری عشرے میں جا رہے ہو، اللہ کی شوق ہے، اللہ کی شوق ہے، آپ جاؤ شروع میں چلے جاؤ اور رمضان کا مہینہ سکون سے گزار کے آؤ. اب حاجی صاحب نے کہا آپ کو نہیں پتا یہی تو کمانے کا سیزن ہے، اگر اس مہینے میں نہ کمایا تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ آدمی ابھی حرم میں گیا ہی نہیں، یہ آدمی ابھی مسجد نبوی میں جا کے اس نے اعتکاف کیا ہی نہیں، لیکن جتنی نیکیاں کرے گا اللہ نے ساری اس کے منہ پر مار دے گا، توبہ نہیں کرے گا. کیوں؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک پردے میں دل ہے، ایک جیب کے پردے کے اندر ہے پیسے. جب دل والا یقین پیسے والے یقین میں بدل گیا، سمجھ لینا اللہ جل شانہ کی مدد آنی شروع ہو گئی. پیسے سے اور اللہ کی ذات سے پلنے والوں کا یقین برابر ہو گیا تو سمجھ اللہ کی مدد نہیں آئے گی. پیسے سے نہیں پلتے اور دنیا کے سامان سے نہیں پلتے. پالنے والا کون ہے بھائی؟ اس بول کو اپنے دل کے اندر اتار لو. اگر چاہتے ہو قبر والا صندوقڑا اے سی روم بن جائے تو اس بول کو اپنے اندر اتار لو، ورنہ معاملہ بڑا اٹھا ہے بھائی. ایسے آدمیوں کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا، سارے بے وقوف کہیں گے، سب بے وقوف کہیں گے. اور قبرستان کے اندر جتنے دفن ہونے والے مرد اور بوڑھے بچے، ان میں اللہ کی قسم اکثر سب بے وقوف ہوگی، سوائے نیک لوگ متقی لوگ علماء صلحاء کو نکال کر قرآن کے حافظ ہو، اور جنہوں نے قرآن پڑھ کے عمل نہ کیا وہ بے وقوف. ساری بستی بے وقوف ہوگی. صبح دیکھا نہ جا کے اللہ جل شانہ نے ہر قیمتی چیز کو خلاف میں رکھا.
بیت اللہ پر اللہ نے چڑھایا غلاف قیمتی، قرآن پہ اللہ نے چڑھایا غلاف قیمتی، مومن کے دل پہ چڑھایا اللہ نے غلاف قیمتی. جو چیز غلاف کے اندر ہے وہ غلاف میں چھلے گئی. جاؤ قبرستان کے اندر جاؤ، اتنا اتنا بڑا کتبہ لگا ہوا میرے قد سے اونچا، چاروں کل آیت الکرسی. اب یہ بدعت ہے، جائز ہے ناجائز، اس بات کو تو چھوڑ ہی دو. یہ سنی لگاتے ہیں دیوبندی، اس کو تو چھوڑ ہی دو. لیکن یہ دیکھو کہ مرنے والا کتنی بڑی بیوقوفی کر کے چلا گیا. جو آدمی اپنے گھر سے لاہور جا رہا اور اس نے اپنے بیگ کے اندر کپڑے سارا سامان ڈالا، گاڑی کے اندر بیٹھا اور گاڑی کی سیٹ بھی اس نے لی بزنس کلاس کی اور فیصل مور اور اس کے اندر ڈائیو میں بیٹھا، لیکن اتنا پگلا کہ گاڑی کا ٹکٹ بھی اس نے پورا لیا اور آگے جہاں جا رہا منزل کا اس کو پتا ہے، لیکن جو رستے کا ذات رہا ہے وہ وہیں چھوڑ کے چلا گیا. ایمانداری سے بتاؤ بزنس کلاس میں جا رہا اس آدمی کو عقل مت گئے نا؟ جس قرآن پاک کو ہم نے آپ نے قبروں کے اوپر کتبوں کی صورت میں لگا رکھا، میرے بھائی یہ تو قبر میں لے کے جانا چاہیے تھا. لٹھے کا کفن، زمزم کے پانی، غلاف کعبہ اپنے ہونٹوں پہ رکھ کے لے گئے، لیکن جو چیز ساتھ جانے جب سے قبر کے اوپر ہی چھوڑ کے چلے گئے. اب کوئی اس میں کھڑا ہو کے کہتے مولوی صاحب یہ تو ثواب کا کام ہے. ٹھہر جا مولوی صاحب، ثواب کا کام ہے، ٹھہر جا. تم سارے میرے سمیت بیٹھے ہوئے ہو، تم میں سے 90 میں سے 99% لوگ قسم اٹھا کے کہو، تمہیں میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، تم میری قسم کی طرف ترغیب. تم نے اپنے باپ کی قبر پر یہ 2000 روپے کا کتبہ، امی کی قبر پر 2000 روپے کا کتبہ لگایا. ایمانداری سے بتاؤ لگانے کے بعد تم نے جانے کے بعد کتنی مرتبہ پڑھا؟ جب تم سگے بیٹے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو حفظ آباد سے عبدالرحمان کیسے آگے پڑھے گا؟ مجھے بتاؤ. لوگ یہاں سے گزریں گے اور یہ کتبہ میری ماں کی قبر پہ دیکھیں گے اور کھڑے ہوئیں گے اور پھر پڑھیں گے. اور بابو یہ تو دنیا کی حوث کے اندر اتنے اندھے ہیں، کتبہ تو دور کی بات ہے تو قبر کے اوپر لتاڑ کے گزر جاتے ہیں، قبر نظر نہیں آتی. بتاؤ بے وقوفی عقل مندی میرے بھائی. لے لو فتوی علماء کرام سے، علماء کرام کی فتویٰ سوچ سمجھ کے دیں گے. جو چندہ زیادہ دے گا اس کے لیے کم، فتویٰ دینے کو تو کم دے گا. نہیں، ہمارے اندر بھی بات بیماری آئی ہوئی، اللہ میں معاف فرماوے. دیکھو بھائی میں تمہیں بات بتاؤں، پہلے اپنے اندر بھی بڑی پھوپا مہما تھی. مجھے 2 چیزوں سے غصہ آتا ہے، ایک بلڈ پریشر میرا چڑھتا ہے، ایک شوگر میری بڑی ہائی رہتی ہے کیونکہ مجھے آرام نہیں ملتا. اب اندازہ لگا کہ 15 دن کے اندر میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ 2 راتیں 2-2.5 گھنٹے سے اوپر نہیں سویا. گاڑی میں سونا، گاڑی میں بیٹھنا، گاڑی میں فون سننا، گاڑی گھر، گاڑی ماں، گاڑی بچی، میں جہاں جانا اس کے اندر. یہ آج بھی آپ کی دعاؤں کی برکت سے تیسرا بن چوتھا پروگرام اور یہ روٹین اپنی. میرا ڈرائیور آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، کہنے لگا جی آئل کب چینج کرایا؟ میں کہا کی ہویا؟ جی 2-4 دن پہلے نہیں سی. میں کہا جی 5240 بھی. میں کہا اچھا کوئی بات نہیں. یعنی لوگوں کا آئل 2 مہینے میں 2 یعنی 8-9 مرتبہ تبدیل ہو. سفر میں نہ نہیں کرتا کسی مزاج کے خلاف. پتہ نہیں میرے اللہ میری کون سی دعا کو پسند کرتا ہے. شاید میں طلباء کرام کے لیے جھولی پھیلا کے بڑے بڑے خطیبوں کو دیکھا اور کہتے ہیں تقریر تو بڑی کر کے دکھا دیں گے، کتنا نہیں مانگ سکتے ہیں، کتنا نہیں گھر کو بلا. ایک بیچارہ مولانا نواز کروڑی صاحب کروڑ پکے والا، ایک میں رکتا پھرتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے اس سال اللہ کے فضل و کرم سے پتہ نہیں میں دوبارہ 6 مہینے بعد آنا، مہینے بعد آنا، میں بڑی ڈرتا ہوں کیونکہ لمبا سفر نہیں. میں اس سال اللہ کے فضل و کرم سے مجھے گنبد خضرا سے بڑے بڑے ولی کامل کے ذریعے 2 مرتبہ سلام آیا. ایک تو شیخ الحدیث جب بھی ڈال کے رونے لگے، ان کا نام لے کے تو اس کو جا کے میرا سلام کہے کیا بیٹا میں اس کے مہمانوں کے لیے جھولی پھیلا کے بیٹھتا. اب اپنے سے تو ان کی ہوتی کوئی نہیں. کچھ عرصے کے بعد پہلے تھا یار تقریر کیسی لگی، صحیح ہوئی ماشاء اللہ، میزبان راضی ہو بازی ہو ٹھیک ہے، اور یار فقیرانہ سے اپنی زندگی بلا رہا ہوں. کوئی پتہ نہیں کون سی رات قبر میں آپ کے پاس اطلاع آ جائے گا تقریر کر کے گیا تھا ایکسیڈنٹ کے اندر پڑا ختم ہو. یہ تو انسان کی زندگی میں افعال ہے. عقل مند اور کامل آدمی وہ ہے جو دنیا کی زندگی کے اندر لے کر آخرت کی زندگی کو بنا رہا ہے. ایک میرے بھائی دوست بزرگوں
میری عمر ساری 47 سال ہے، بہت کچھ میں نے دیکھ لیا، اور زندگی کے ایسے ایسے حصوں میں نے رگڑے کھائے نا، آپ کو میں داستان سناؤں کہ تو جھوٹ بولنا. میں نے امیری سے امیری بھی دیکھی، غریبی سے غریب بڑی، لیکن اللہ نے ہر چیز کے اندر مجھے اعتدال رکھا. ایک دن میری گھر والی رونے لگی، کہنے کہ عبداللہ نام زندگی گزر گئی تھی تکلیف کرتے کرتے، ایک مکان بھی بنا لے بچوں کے لیے. میں نے کہا دیکھ بیٹی، 2 بیٹے 1 بیٹی، اب سارے ماشاءاللہ اکٹھے ہیں مشترکہ مکان. کل اگر بیٹوں کو ملا دو مکان، دنیا ایک تو مصیبت ہے. ہمارے یار بھی تو بیٹوں کو بناتے ہیں، ہمارے یار بھی مصیبت مت نہیں دیتے. ہم اپنے بچوں کو یاروں کے پاس بیٹھنے سے منع کرتے. ایک مولوی صاحب کہنے لگے میں نے اپنے بچے کو کہا کھلا کھا کے ننگا نہ، ایک کام کر، یار نہیں بنانے دوں گا، میں تیرا یار، میں یار کے ساتھ بھی جو دیکھوں گا. ان کو پتہ ہے یار تھوڑی ہے، غدار ہے. یاری کے چکر میں بہن پہ ڈاکہ ڈال دیا، یاری کے چکر میں ماں پہ ڈاکہ ڈال دیا، یاری کے چکر میں باپ کی داڑھی کٹوا دی، یاری کے چکر میں گھر بار چھڑا دیا، اپنے رشتہ داروں کو مروا دیا. اب یہ تو یاری چلتی ہے. اب یاری کا معیار ہی بلوچ ہوٹل کے اوپر روٹی ہو گیا. میں نے ایک ہوٹل دیکھا بلوچ کے بعد جا کے حلوہ تھوڑا سا کھا کے آیا. سارے کہتے صدیقی صاحب پیار ہی حلوہ نہیں لے گیا کہ چلو جاتے ہوئے تو لے کے چلے جائے. تو یاری ہماری میں جائے گی ہوٹلوں تک. ایمانداری سب یہی یاری ہے نہیں. آج پیپسی پہ آتے آج روٹی کھوا بھائی یہی یاری. اور کہا آ جا یار صبح میں نے چھت کی لپائی کرنی ہے تو گاڑی کی گاڑیاں پکڑانا اور میں لپائی کروں گا. دیکھ تو کھڑے یار پڑھا گا. میرے چاند میرے بچوں، اپنے گھر والوں سے زیادہ اللہ کی قسم تمہیں مخلص کوئی نہیں ملے گا. تم نہ دھکے کھو مارو. جتنا تم پیار موبائل کے پیکج سے کرتے ہو اتنا پیار تم اپنے ماں باپ سے کرو. دنیا کے بھی جنت کے نظارے، مرے کے قبر بھی جنت ملے گی، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے خدا کی قسم ایسی جگہ اللہ مکان دے گے. 2 کھڑکی ہوں گی، ادھر دیکھے گا خدا کا دیدار ہوگا، ادھر دیکھے گا مصطفیٰ کا دیدار. جتنی تم محبتیں لیلاؤں پہ، جتنی تم محبتیں اپنے یاروں کے ساتھ بناؤ یار، لیکن ضرورت کی حد تک 2 منٹ کے لیے نہیں. میں میرے گھر جانا، وہ یار نہیں ہے، وہ دشمن ہے جو آپ کو رات کو 2 بجے تک آپ کے ماں باپ سے، آپ کے بیوی بچوں سے دور کر کے رکھتا. تیرے چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے پوچھتے سو گئے امی ابو کدو آئے گا. کھانا کیسی یاری کے اوپر گدی بٹھا کے رکھتا ہے. صبح تو سی نکلا دکان کے چکر میں، دکان نے تجھے 7 بجے دکان کھولنی ہے، اور کہی ایک گاہکی دا وقت ہے، پھر لوگ کی کام کاج جمع دے رہے، بچے اسکول میں دے رہے، ایسے 1 گھنٹہ کمائی دا. اس کے بعد میں سبق کیا مارنے لگے. میں اس وقت بھی بچوں سے ملا، سبق کے بچوں کو ملا. اور کیا ہو روتا پہ میں کل نہ کمرے بیٹھا رہتا جی بچہ میرے نیڑے نہیں لگتا. اور ظالم تو نے سے نیڑے لگایا ہوتا ہے نیڑے لگے. تو نے اسے بچپن میں سمجھایا کہ میں تیرا ابا ہوں. اور نے کہا ابا تو 10 روپے نوٹ کر کے دیکھتا اے تیرا ابا. ایسے ہی کہ نہیں؟ بچہ رویا، ماں نے پوچھا نہیں تو کیوں رویا؟ 10 روپے جا شہ بٹ شہ لے. انہوں نے کہا اچھا روتا ہوں تو پیسے ملتے ہیں، ہنستا ہوں تو پیسے ملتے ہیں، سلام کرتا ہوں تو پیسے ملتے ہیں، سکول کے اندر پوزیشن لیتا ہوں تو پیسے ملتے ہیں، مار پڑتی ہے چپ کراتے ہیں تو پیسے ملتے ہیں. انہوں نے کہا یہ پیسہ ہی اماں ہے، پیسہ ہی ابا ہے، پیسے ہی بیوی ہے، پیسے ہی بچہ ہے، پیسے ہی بہن بھائی ہے، اور پیسہ دیکھ تماشا دیکھ. اب کیا کہتا ہے پیسے ہو جانا تو بہن بڑا بڑے مل رہے ہیں. یہ بھی کہا تھا میں نے، یہ تھوڑی سی میں تمہاری بولی بول رہا ہوں. پیسے ہو تو سب کچھ مل جاتا ہے، پیسہ کوئی تو کوئی نہ پوچھتا. تو فرعونیت ہے اندر، قارونیت ہے اندر. تو دیکھ اس بیوقوف نے کہہ دیا پیسے سے کون ملتا. اور یاد رکھنا، اگلی بات کہہ کے جاؤں یاد کرو گے میرے پیارو، اپنے گھر اپنی زبان والی گرہ ہلکی رکھنا. یوں نہ کر جانا جیسے بگیاڑ گھر جاتا ہے، یوں نہ کر جانا جیسے کہ ظالم دشمن کو بدلہ لینے کے لیے جاتا ہے. اور یار گاہکی تیری نہیں بنی، ادھار تو نے لیا لینے کے لیے، دکان پر تیری ادھار جس نے لیا وہ آئے گا لینے کے لیے. تو نے ناقص مال رکھا، تیرے مال کو چھوڑ کے کھڑے مال کے لیے لوگ 4 پیسے خرچ کرنے کے لیے جائیں گے. تو یہ سارا غصہ آ کے اپنے بچوں پہ کیوں اتار رہا ہے؟ تو سارا غصہ آ کے اپنی بیوی پہ کیوں اتار رہا ہے؟ اس نے روز مرہ کی روٹین کے مطابق تیرے کپڑے، تیرے برتن، تیرا کمرہ، تیرا تکیہ، تیرا گدا، اس نے ہر چیز صاف کی تیرے صدقے سے، تیرے ماں کے، تیرے باپ کے.
تیرے بہن بھائیوں، حتیٰ کہ جو تیرے گھر میں مہمان آئے ان کو بھی. اور اللہ کے بندے تیرے پیار کی خاطر اس نے تیرے باپ کی جوتیوں کا گند دھویا، تیرے بکری، تیری گائے، تیری بھینس کا گند دھویا. اب بھی تو کہتا ہے کہ تیرنا گل کروں، دل نہیں کرتا، میرا بہت ہی گال نہ کر، میں تیرے طلاق دے دیں گی. ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں ایک بات آج پلے باندھ کے لے جاؤ، قیامت کا دن ہوگا. نماز والا پرچہ آپ کو مجھے حل کرنا پڑے گا، زکوٰۃ والا پرچہ آپ کو مجھے حل کرنا پڑے گا، روزے والا پرچہ آپ کو مجھے حل کرنا پڑے گا، حج والا پرچہ آپ کو مجھے حل کرنا پڑے گا. لیکن جب اخلاق گھریلو زندگی کی باری آئی، یہ پرچہ میں حل نہیں کروں گا، الہ العالمین یہ پرچہ میری بیوی کو دے گا اور کہے گا حل کر. جب گھر میں آیا کرتا تھا غصے سے دیکھا کرتا تھا یا ہنسا کرتا تھا، حل کر. روٹی کھایا کرتا تھا، کتے کو تو پاس ملا کر، تیتر ایک کو تو کونی پہ بٹھا کے کھلایا کرتا تھا، جسے قرآن کے سائے میں لے کے آیا. بتا تجھے کبھی ساتھ بٹھا کے کھلایا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. کپڑے استری کرتے وقت بجلی چلی جایا کرتی تھی، تیرا قصور کوئی نہیں تھا، اسے پتہ ہوتا شلوار استری ہوئی، قمیض استری ہوئی. جتی اٹھا کے دور سے اپنے بہن بھائیوں کے سامنے اور تیرے بچوں کے سامنے مارا کرتا تھا. بتا صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ پروردگار عالم کی بات جب سنے گی تو ہاں ہاں کرتی رہے گی. اللہ جل شانہ فرمائیں گے تیرے گھر والے جب آیا کرتے تھے اپنی فرعونیت کو زندہ کرنے کے لیے، اوپر چپیڑ تیری ماری تھی کہ نہیں ماری تھی؟ جی ماری تھی. تیرا باپ آیا، تیرے باپ کے سامنے تیری بےزتی، تیرے سامنے تیری باپ کی بےزتی کی تھی کہ نہیں؟ جی کی تھی. کہا تھا جس کو میں کہوں گا اس سے ملنا، جس کو نہیں کہوں گا اس سے ملنا. ٹھیک ہے، یہ شریعت ہے. سارے معاملے کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ جی کیے تھے. اللہ فرمائیں گے ذرا بھی نہ ذرا، نماز والا پرچہ کہاں ہے؟ روزے والا پرچہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر. زکوٰۃ والا پرچہ کہاں ہے؟ ان پرچوں میں 100 نمبر ہے. اخلاق والے پرچے کے اندر کتنے نمبر؟ 11 نمبر ہے. اللہ فرمائے کہ سارے پرچے اخلاق والے پرچے میں لپیٹ کے اس کے منہ پر مار دو اور اس کو بدبخت جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے تو اللہ کے دین کے لیے وہ کیسا اچھا ہو سکتا ہے؟ منبر پر تشریف لائے کون؟ سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، اور لوگوں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. علاقے والوں کے لیے روڈ بناتا نہ پھرے وہ تو مقدروں کی بات ہے، پتہ نہیں اگلے جنم میں روڈ ملیں گے، اس جنم میں تو انشاءاللہ امید ہی کوئی نہیں. 74 سال ہو گئے، روڈ ٹوٹے بنتے کوئی نہیں، گیس آتی کوئی نہیں، بجلی جاتی آتی کوئی نہیں. اے کھا گئے او کھا گئے، اے کھا گئے او. اس کو ہم نے 5 سال تک اے کھا گئے او کھا گئے میں الجھا کے رکھا. یقین جانو ہم دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، دماغی کام نہیں کرا. ہمیں مال سے مایوس کیا گیا، ہمیں میرے عزیز و دنیا کے اسباب سے مایوس کیا گیا. ہمیں کہہ دیا ہم ایک ترقی یافتہ قوم نہیں، ہم سب سے پیچھے قوم ہے. ہمارے اسکول کے اندر پڑھانے والے پروفیسر کہہ رہے ہیں امریکہ کو جا کے دیکھیں ان کے نظام کو، امریکہ کو جا کے دیکھیں، برطانیہ کے ان کے نظام کو دیکھیں. اور جب قوم کا معمار، جب قوم کا پڑھانے والا، اصلاح کرنے والا ہی اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑ کے غیروں کی زندگی پڑھائے گا تو یہ ایمانداری سے بتاؤ اس قوم کے اندر ذلت بھی آئے گی، کورونا وائرس بھی آئے گا، کورونا وائرس نہیں جائے گا. اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان والوں، میں لاہور کی، اسلام آباد کی، پشاور کی بات نہیں کرتا، تمہاری اس آبادی کی، اس علاقے کی بات کرتا ہوں. کیا نام اس گاؤں کا؟ آڑا کلا. جو گاؤں آڑا ہو تمہیں کیسے سیدھا کر سکے گا؟ 70 سال سے نام رکھے ہوئے ان ناموں کو اللہ کی تمہیں صحیح کر لو. عمر آباد رکھ لو، عثمان آباد رکھ لو، صدیق آباد رکھ لو، علی ٹون رکھ لو. جو خود ہی آڑا ہو دوسروں کو سیدھا. ہمارے فیصل آباد میں جب میں جمعہ پڑھاتا ہوں، وہاں ایک فیصل آباد میں پیچرا کے ساتھ ایک گاؤں ہے جس کو کہتے ہیں پکا انا. پکا انا یہ پکا انا. پٹھان چڑھ گیا، تھان کپڑے گاڑی میں لے کے، وہ کلینڈر پوچھ تھک گیا. انہوں نے کہا جانا، کہتا پختہ نبی نہ جانا، پختہ نبی نہ جانا. انہوں نے کہا پورے پاکستان کے نقشے کے اندر پختہ نبی. انہوں نے کہا پھر بتا تو سی. نے کہا جس پختہ نبی نے میں نے جانا ہے اس بندے کا نمبر ہوگا. وانا بھائی پختہ نبی کا کوئی پکے آنے کا ایسے جناب. اس وقت پوری دنیا کا کفر حیران ہے.
آڑا کلا والوں تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، ڈیرے والے شہر والوں کی طرف نہیں دیکھ رہا، سوسائٹی والوں کی طرف نہیں دیکھ رہا، جب بجلی بھی پوری، گیس بھی پوری، سارا نظام پورا یہاں دیکھ رہا ہے کہ جب سے عبدالحنان آیا وہ جنریٹر نہیں چل رہا ہے، بجلی ہے کوئی نہیں، پتہ نہیں آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ جیسا حال تمہارا الحمدللہ، ہم بھی تمہاری فیض یافتہ ہیں۔ ہمارے علاقے کے اندر کون سے وہ ٹائم بنے بھائی، یہی حال ہے۔ پوری دنیا کا کفر یوں دیکھا، کہنے لگا تمہارے پاس گیس کوئی نہیں، بجلی کوئی نہیں، مکھی سے بڑا مچھر آنے والا اللہ کے فضل و کرم سے، یہ اتنا بابرکت مکھی اور مچھر ہے، یہ چائے میں بھی گرے گا، سالن میں بھی گرے گا، لیکن الحمدللہ ایسی غیرت مند قوم ہے، بسم اللہ پڑھ کے نکال کے پھونک مار کے سب کو نکال آ جائے گی۔ وہاں سنت یاد آتی ہے، فرمایا مکھی دا پر سالن میں جگتے گئے تے دوے پر ڈبو ہو، تھوڑی مرضی کھاؤ یا نہ کھاؤ، میں کہ پاٹا دی بوٹی سٹ، کہتا بسم اللہ۔ وہ دنیا کا کفر اس وقت پریشان ہے، آپ سے میرے سے نہ چلو شہر کی بات نہیں ہوگی، آپ سے بیل گاڑی والے سے، اونٹ گاڑی والے سے، جوتی گاڑنے والے سے بھی پریشان ہے۔ میں نے کہا یار چلو اس کی تو دکان ہے، عزت کے ساتھ بیٹھتا ہے، جوتی گاڑنے والا عزت کے ساتھ وہ بھی بیٹھتا ہے، لیکن گرمی میں اپنی گھر والی کا دوپٹہ ٹانگ کے اس کے نیچے چھاؤ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس سے کیوں پریشان ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو یار گیس کے ذخائر ہمارے پاس، بجلی 1 منٹ کے لیے بند نہیں ہوتی، تیل کے ذخائر ہمارے پاس، ٹرانسپورٹ کا نظام ہمارا اپنا، عدلیہ کا نظام ہمارا اپنا، اور وہاں کے سارے نظامات، بڑوں چھوٹوں بچوں کے حقوق ہمارے پاس، روڈ کی پختگی ہمارے پاس، صفائی ہمارے پاس، تم 8 دن ایک جوڑا پہن کے روڈ کے اوپر گھساتے ہو، تمہارا کپڑا گندا نہیں ہوگا، 1 لاکھ ڈالر کا ہم نے سونے والا بیڈ روم بنا رکھا ہے، اے سی بھی ہے، ہوا بھی ہے، نرم تکیہ بھی ہے، 12 انچ کا نرم گدا بھی ہے، لیکن پاکستان والوں، آڑا کلا والوں، وہ جو تمہارے چوک میں موچی بیٹھا ہے، ہمیں اس سے پوچھ کے بتاؤ، ہمیں سونے کی پیالیوں کے اندر چاندی کے چمچیوں سے کھا کر بھی نیند نہیں آتی، یہ اتنی گرمی کے اندر 10 روپے کے پکوڑے اور 10 روپے کی روٹی، اس کے اوپر پکوڑے رکھ کے کھاتا ہے، اور اسی چھاؤں کے نیچے اس جون کی گرمی کے اندر سو جاتا ہے۔ اس کو بتاؤ تو کون سی گولی کھاتا ہے، ہمیں ایسی کمرے میں نیند نہیں آتی اور تجھے چھوپڑے چھاپڑے کے نیچے نیند آ جاتی ہے۔ میں نے پوچھا موچی جی بتا، پوری دنیا کے کفر سے کہہ دو تمہارے پاس ٹھیک ہے اے سی والا بیڈ روم ہے، ہمارے پاس چرپائی کوئی نہیں، لیکن سکون ہمارے پاس ہے۔ میں نے کہا یہ سکون تمہیں کہاں سے ملا؟ کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارے پاس کلمہ بھی ہے اور کلمے والی زندگی ہے، بے شک ہم کلمے والی زندگی گزارنے میں ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، لیکن یہ کلمہ اتنی رحمتوں والا ہے۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ او کما قال علیہ السلام، فرمایا جس نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تیرے اے سی روم پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ ایسے اے سی روم والی جنت عطا فرمائے گا کہ موچی بھی جوتی کاٹنا قیامت کے دن جنت کے دروازے کو دیکھ کے بھول جائے گا۔ سارے کے سارے بیٹھے ہو، بتاؤ میں اکثر جگہ جاتا ہوں نا، مجھے لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب میرے بیٹا پیدا ہو، میں نے آپ کے نام پہ نام رکھا، میں نے کہا دعا کر اللہ میرے جیسا نہ بنائے، ایسا بنائے جیسا وہ چاہتا ہے۔ کبھی ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ دعا نہ کیا کرو اللہ مجھے تیرے جیسا، تجھے میرے جیسا بنا دے۔ اگر آپ کا بچہ میرے جیسا بن گیا، پتہ نہیں میرے مقدروں میں آخری وقت کلمہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اللہ ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اللہ ایسا بنا دے جیسا تیرا حبیب ہمیں تربیت دے کے گیا ہے، جو نظام زندگی نبی علیہ السلام دے کے گئے، اللہ جل شانہ ہمیں ویسا بنا دے۔ اور میرے چاند میرے عزیزو، آپ کو بھی کسی کو دیکھ کے رشک آیا ہوگا، مال والے کو دیکھ کے مال والے پر، اولاد والے کو دیکھ کے اولاد والے پر، بلڈنگ والے کو دیکھ کے بلڈنگ والے پہ آپ کو رشک آیا ہوگا۔ آیا کبھی رشک میرے بھائی؟ آیا رشک؟
کبھی اس کو دیکھے گا کوئی گاڑی آپ نے زوم کر بھی گزرتے دیکھی، آپ نے کہا یار ایسی گاڑی میرے پاس ہو جائے، کسی کی 125 کو گھومو کر کے دیکھا، آپ نے کہا ایسا میرے پاس ہو جائے۔ چلو 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 1450 سال پہلے میرے عزیزوں مدینہ شریف چلتے ہیں، مسجد نبوی ہے، کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پیر میں جوتی کوئی نہیں، جن کے سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، عقال کوئی نہیں، جن کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، جن کے تن پہ کپڑا کوئی نہیں، کون آیا ہوا ہے؟ اور سامنے سے سعد انصاری آ رہا ہے، حالت اس کی ہے کہ کپڑے کوئی نہیں، ایک کھال پہن کے آ رہا ہے۔ ادھر کون کھڑا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی سارے صحابہ میں سب سے امیر ترین صحابی ہے۔ فوت ہونے کے بعد ان کے سونے کی مالیت لگائی گئی، پتہ نہیں کتنے ارب روپے بنی اس وقت چاندی علیحدہ، پیسہ علیحدہ۔ یہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ کھڑے ہیں، حضرت سعد انصاری نبی بڑا صحابی رحمت دو عالم علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کے آپ ملا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کے ہاتھ کو یہاں سے پکڑا اور اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ پھینکنا شروع کر دیا، کبھی یہ چھالا، کبھی یہ کھال کا سنپن، کبھی یہ کھال کا کھردرا پن، جو ہاتھ لگاتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ سعد وہیں بیٹھ گئے، ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیا، کبھی والے عیال دار ہو، بال بچہ دار ہو، غریب ہو، لیکن اپنی غریبی کو کسی کے آگے شکوہ نہیں کرتا، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اپنی غریبی کو میں نے 4 بکسوں میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ ساتھ گزارا کیسے کرتا ہے؟ کملی والے کھجورے بھی درختوں سے اتارتا ہوں، کسی کے ڈول پانی کے کھینچ کے کھیتوں کو پانی لگاتا ہوں۔ کملی والے جب کوئی دیہڑی نہیں ملتی تو ریڑھی بھی مدینے کی گلی میں لگا لیتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں میرے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے۔ ساتھ کہتے ہیں حضور کو سر جھکا کے باتیں سنا رہا تھا، ادھر سے خاموش ہوئی، میری منہ آنکھ اٹھا کے دیکھا، موٹے موٹے آنسو رخسار پر داڑھی پہ گر رہے ہیں۔ عبد الرحمن کہنے لگے میں ذرا اور دیکھنے لگ گیا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر میرے ہاتھ کی کلائی کو یوں کر کے مروڑا، پھر اپنا ایک ہاتھ میرے ہاتھ کے نیچے رکھا اور یوں کر کے ہاتھ اوپر اٹھایا اور یہاں سے لے کر اپنے ہونٹوں کو یوں کر کے رگڑنا شروع کر دیا اور چومتے بھی جاتے تھے اور فرماتے تھے القاسم حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ کہ میں کونے میں کھڑا میں چیخیں مار کے رونے لگ گیا۔ بڑے صحابہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کاش میں مدینے کا امیر نہ ہوتا، سعد جیسا غریب ہوتا، محنت کرتا، میرے ہاتھ کی پھلڑی اترتی، محمد میرے ہاتھوں کے بوسے بھی لیتا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھی لیتا۔ اور لوگوں یہ خواہش پیدا کرو، یہ بھی کوئی خواہش ہے میں امیر بن جاؤں، میں وزیر اعظم بن جاؤں، میرے پاس سرمایہ آ جائے۔ جاؤ اپنے دادے سے پوچھو، پردادے سے پوچھو، اس کی امی نسل سے پوچھو کتنا چھوڑ کے گئے، کتنا قبر کے اندر ساتھ لے کے گئے، اور میرے جب میری 7 نسلیں قبر کے اندر ساتھ بھی لے کے گئی تو اللہ کی قسم تمہیں میرے بھی کچھ لے کے جاتا ہے۔ مال اللہ سے وہ مانگو جس مال کو اللہ اپنے راستے میں قبول کرے۔ اللہ سے جب مال مانگا کرو تو اس مال پہ کنجوسی نہ مانگا کرو۔ خرچ کرنے والے اپنے دسترخوان کو میرے 4 مسیح کرو۔ میں خیر لانے والے ذریعہ کو بتلا رہا ہوں۔ جن اوتاکوں کے اندر آپ نے اتنے بڑے بڑے منہ پھاڑ کتے باندھ رکھے، اور کیوں تم نے اپنے باپ دادا کی سفید پگڑی میں دبا لگا رکھا ہے؟ تمہارے جب باپ دادا سرداری کے اندر ہوا کرتے تھے تو 4 چرپائیوں پہ 2 تکیے لگے ہوا کرتے تھے، پانی کے مٹکے۔ یہ تیرا باپ دادا 80 سال کی عمر میں اللہ اکبر مٹکا سر پہ اٹھا کے کہاں سے بھر کے لاتا تھا؟ کیا پتا کوئی بیل گاڑی والا گزرے گا، کوئی اونٹ والی بات گزرے گا اور کہے گا سردار تجھے سلام، میں اسے بلاؤں گا بھی کہوں گا پانی پی۔ ہاتھ والا پنکھا رکھا ہوتا تھا، گھر سے روٹی بھی لا کے دیا کرتے تھے۔ آئی بدنصیبی باپ دادے تو قبروں میں چلے گئے، جہاں قرآن پڑھا جاتا تھا، جب پیلے رنگ کی تصویر اس کے محراب کے اندر یوں کر کے دیکھتے تھے، ایک طرف مکہ دوسری طرف مدینہ نظر آتا تھا، نہ تصویر رہی، نہ مصلے رہے، نہ پنکھے رہے، نہ مٹکے رہے۔ ادھر دیکھ لو کتے بندے ہوئے ہیں، ادھر دیکھ لو بندر بندے ہوئے ہیں، رب کعبہ کی طرف۔ اور تو اور ڈیرے والوں بہت ہی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، جو نیا ٹون کاٹتا ہے، جو نئی کالونی بناتا ہے، اس کالونی کے دروازے پہ گھوڑوں کو تصویریں بنا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ آ جاؤ ایسی کالونی میں کہ جہاں تمہیں دنیا کا نظام تعلیم، دنیا کا سسٹم ملے گا، لیکن تمہارے گھروں میں کوئی رحمت والا فرشتہ نہیں ملے گا، کیونکہ باہر میں نے تصویریں لگا کے فرشتوں کی آمد کو ہی بند کر دیا ہے۔
پوری دنیا کا کفر مسلمانوں اس کی پوری کوشش ہے، باتھ روم سے لے کر مسجد کے محراب تک اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح مرتے وقت ان کی زبان سے کلمہ نہیں چھین دیا جائے اور پوری دنیا کا کفر اس میں کامیاب ہو۔ ایک مہینے کے اندر میرے عزیزو، تقریر تو آپ اپنی مسجد کے اندر اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے اور بڑے سارے جلسے آپ سنتے ہو، ایک مہینے کے اندر میرے عزیزو بے شک جگہ کم ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھائیوں کی اولادیں جوان ہو گئی، تم نے مکان علیحدہ علیحدہ لے لیے، لیکن ایک مہینے میں ایک دفعہ گھر کا بڑا یا چھوٹا سب بہن بھائیوں کی دعوت کیا کرے، بے شک دال ساگ میں ہلکی سی چیز پکایا کرے، لیکن ایک منٹ کے لیے اپنی بہنوں کے چہروں کو، ایک منٹ کے لیے اپنے بھائیوں کے چہروں کو دیکھا کرو۔ اور میرے عزیزو جس کا چہرہ دیکھ رہے ہو تمہارے سے پوچھے کیا دیکھ رہا ہے، روٹی کیوں نہیں کھاتا؟ بھائی روٹی کھانے تیرے گھر میں تھوڑی آیا تھا، میں تو تیرے چہرے میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے آیا تھا، اپنی یاد آ رہی تھی، بہن تیرے چہرے میں ماں کا چہرہ دیکھنے آیا تھا۔ خدا پاک کی قسم جب دستر سے بھان کے اوپر بیٹھیں گے محبت بڑھے گی تو یہ محبت تمہاری نسلوں کے اندر منتقل ہو کے جائے گی۔ جب تم اپنے بھائیوں کو اپنے بچوں کے سامنے گالیاں دینے شروع کر دو گے تو رب کعبہ کی قسم تمہاری اولاد تمہارے بھائیوں کے جنازوں میں جانا چھوڑ دے گی۔ اب تو لوگوں کے پاس فرصت ہی کوئی نہیں، قبرستان آتے ہیں کرائی کی گاڑی کرائی ہوئی سے واپس چلے گئے، اور لوگوں سگا بھائی بھائی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، کلمہ شہادت کا نعرہ لگانے والا کب اس کے لیے ہاتھ اٹھائے گا؟ ابھی گرمی کا موسم شروع ہونے والا ہے اور میرا دلوں کسی کا 11 بجے سے جانا، کسی کا زور کے بعد جنازہ ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں کلمہ دینے والے نظر آئیں گے، ایک آدمی بھی آپ کو قرآن پڑھنے والا اللہ ایک دو کے، کوئی سگریٹ پی رہا ہوگا، کوئی موبائل پہ کہہ رہا ہو یار مسوڑے یار پٹی پہنا لیے۔ اور لوگوں جب گرمی کے موسم میں سگا بیٹا باپ کی کمرے میں کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا، میں کیسے مان جاؤں؟ جس نے کندھا دیا وہ قل اللہ پڑھ کے تیرے باپ کی مسجد کی دعا کرے گا۔ زندگی تم ان لوگوں کی، نعرہ تم ان لوگوں کا صحابہ کا لگاتے ہو جو کردار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں، سیرت میں اعلیٰ اکمل تھے۔ آؤ کردار صحابہ دیکھو اور تربیت صحابہ دیکھو۔ اللہ اکبر، تربیت کرنے والا کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ کوئی بھی زبان دوسری سے خالی نہ رہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ بدر ہوا، 70 کے قریب میرے عزیزوں بدر کے اندر قتل ہوئے، اتنے قیدی ہو کے مدینہ شریف کے اندر آئے، اور لانے والے کون ہیں؟ کہ وہ لوگ جو 313 گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے کہا تھا یہ ہے تو دین ہے، یہ نہیں تو دین کا نام و نشان بھی کوئی نہیں۔ یا اللہ پورے میری 13 سال کی محنت میں کمائی لے کے آیا۔ اللہ جل شانہ نے جب 2 تلواروں پر ہزاروں پر فتح عطا فرمائی تو جب مدینہ طیبہ کو قید کر کے لائے، مسجد نبوی کے باہر باندھ دیا گیا، شام ہوئی، حضور گھر کی طرف باہر نکلے، دیکھا سارے کے سارے قیدی بندے پڑے ہیں۔ کون ہے؟ حضور کا دامن بیٹھا ہوا ہے، سارے چاچے کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جرح میدان کے اندر اترا، بیٹے نے قتل کیا، عمر کے ماموں کو عمر نے مارا، میرے عزیزو بھائی بھائی کے مصعب بن عمیر کے مقابلے میں بھائی آیا۔ یہ رشتہ دار ہی تو تھے، یہ کوئی آسمان کے اوپر اترنے والی قوم کون؟ جب مسجد نبی کے دروازے پہ لا کے باندھا، حضور نے دیکھا یہ فلانی برادری کا، یہ فلانے قبیلے کا، نبوت والی زبان سے ایک لفظ نکلا، فرمایا کچھ کھایا پیا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، ایک نے یوں اٹھایا، حضرت بلال کی طرف دیکھا، کہنے لگا آج تو تیرے سے طرف ہمارے سے طرح بلال ہی سنبھالا نہیں جا رہا، یہ وہی بلال ہے جس کو ہم سارے مل کے مارا کرتے تھے۔ یہ 4 مرتبہ مسجد میں آیا گیا، اس نے تلوار نکال کے بھی دکھائی ہے، اور اس نے تو آدھا کلو خون ہمارا پہلے سکھا دیا ہے، یہ روٹی کھلائیں گے۔ آپ نے بلال کو کہا بلال اندر آ، حضرت بلال مسجد کے اندر آئے، صحابہ کو کہا یہاں باہر آ جاؤ۔ آپ نے بولا بلال کیا بات ہے؟ کہ کملی والے میں زبان سے آج نہیں کہوں گا، وہ نہیں کھولوں گا، میرا کرتا اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کرے گا؟ کملی والے وہ باہر کھڑا ہے، اللہ جل شانہ اس کے ابے نے مجھے اتنا مارا تھا، ابھی تک میرے جسم پہ خون بھی کوئی نہیں آیا، خون بھی کرنے لگ جاتا ہے، میں ان کو پانی پلاؤں کیسے پلاؤں؟ حضور نے 2 باتیں فرمائی، فرمایا میرا بلال ذرا میری طرف دیکھنا۔ حضرت بلال نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بلال اگر تم بدلے لینے لگ جاؤ گے تو میرے بارے میں جا کے دنیا کو کون بتائے گا؟ ہم نے اس سے کلمہ پڑھا جو بدلے لینے نہیں آیا، لوگوں کو معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرعی کر کے تلوار حضور کی طرف میں رکھ دی، اور
ہیں جن کا اپنا گھر کوئی نہیں، جن کا گھر کوئی نہیں، جن کا کاروبار کوئی نہیں، سونے کے لیے چپائی کوئی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے کوئی نہیں، حضرت علی جب فاطمہ الزہرا کا رشتہ لینے کے لیے آئے تو حضرت علی فرماتے ہیں میں کھال پہن کے آس کھال میں سے بدبو آ رہی تھی، اللہ کے نبی نے میرا لباس نہ دیکھا، میرا کردار دیکھا، فاطمہ وہ علی آیا ہوا ہے جس سے فرشتے بھی آ کے اخلاص کے اندر ملاقاتیں کرتے ہیں، میں توبہ بھی کرتا تھا تو آ کے سوئے کہ نہیں، ابا کے سر پہ ابا کے گھٹنوں پہ رکھ دیا، اللہ اکبر، بیٹی رو کے دکھایا، سمجھے بیٹی کا حال کر دی۔ حضور نے فرمایا بیٹی کی رضا بندی ضروری نہیں کہ زبان سے کہ جی جی میرا رشتہ کرتا ہے، بلکہ بیٹی رو کے ماں باپ کے سینے سے رکھ کے دکھا دے، سمجھ لے باپ کی بچہ پہ بچی راضی ہو چکی ہے۔ صحابہ اکرام مسجد کے اندر آئے، آپ نے فرمایا تمہارے رشتے دار بیٹھے تو کھلاؤ گے کچھ نہیں، یا رسول اللہ آپ کا آرڈر ہے تم لے کے جائیں گے، سب کو لے لیں، ایک غریب میزبان بچا، ہر ایک مہمان بچا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی کیا حال ہے، لے جاؤ۔ اب وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی تیار ہو، اٹھنے لگا تو یوں کر کے ہاتھوں کے بل سے جیسے کوئی بہت ہی کمزور ہو، حضور مسکرانے لگے، قریب بلائے، آپ نے میں کچھ ہے گھر کے اندر کھانے کو، لگا جی اللہ کی بڑی شوق ہے جی، یا سب سے پوچھ لو، اور جی چکا تھا ہے بس آج کل بڑے پیار سے کس سے بڑی پوچھ لو، ہاں بھائی ایسا کیسا آیا ماشاءاللہ، سنا چٹے میں کپڑے کا آیا، اور جی اللہ کی بڑی شوق ہے لیکن مر گئے کورونا سے بات چھوڑے ماشاءاللہ، آج صاحب نے کہا بھرنے لگ گیا، نہ کاٹن کے کپڑے چھوٹے، نہ پانی والی جوتی چھوٹی، کون سے مر گئے، مریں گے تو دن یوم یقوم الروح والملائکۃ فلا یتکلمون، جب یہاں جبڑے کے اندر ہاتھ ڈال کے فرشتے کھینچیں گے، مریں گے تو دن آج کون مرا، اور نہیں وہ بے نظیر ہو، یہ بہت اچھی ہے، وہ مرنا اچھا کوئی نہیں۔ سارے صحابہ جب مسجد سے مہمانوں کو لے گئے، ایک میزبان بچا، ادھر مہمان کا جو لے کے جائے گا یہ میں لے کے جاؤں، ہاتھ سے گزر، انہوں نے فرمایا نہیں ہے تو کچھ بھیج دو، کہنے لگے یہ اللہ کی بڑی شوق ہے، یہ وہی مہمان لے کے جا رہا ہے جس کے 4 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، گھر گیا بیوی سے کہنے لگا ہاتھ جوڑتا ہوں لاج رکھیے دسترخوان کو، حضور کا مہمان لے کے آیا، گھر والی کہنے لگی 4 دن سے بھوک لگ رہی تھی، آج میں پوری آٹے کے ڈبے کے اندر گھس گئی، میں نے ناخن سے کھرچ کے کونوں میں سے آٹا نکالا، واہ واہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آٹے کے ڈبے میں گھسے ہوئے، اللہ اکبر، آپ نے کچھ پل کرتے کر کمر کے اوپر ہاتھ مارا، کہ یوسف کیا کر رہا ہے، کہ ابا جی بھوک برداشت نہیں ہو رہی، ناخنوں سے کھرچ کے آٹا نکال رہا ہوں۔ بیٹے کیا بات ہے، کبا کی بھوک لگ رہی ہے، کھرچ کے آٹا نکال رہا ہوں، مولا یوسف نے دیکھا آٹا ناخنوں کے اندر بھرا تھا، مولا الیاس رحمۃ اللہ نے دیکھا اندر چلے گئے، سجدے میں گڑ گڑا کے ہچکیوں کے ساتھ رو کے آئے، باہر نکلے، مولا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹے آج کا دن ہے، بھوک برداشت کر لے، حاجی الیاس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر لیا آج کے بعد میرے دروازے پہ کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اللہ اکبر۔ اور لوگوں تم نے عبد الوہاب کا نام سنا رحمت اللہ علیہ کا، اور پڑوسی عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کی جب اپنی میرے عزیزوں تحصیلداری چھوڑ کے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے، واللہ کے ایک انتقال کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ امیر بنائے گئے، حاجی صاحب کہنے لگے میرا ابا آیا اور مولانا کے سامنے مجھے جھڑکنے لگ گیا، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نے کہنے لگے کہ جانا چاہتا ہے چلا جا، ابا کہنے لگا تیاری کر، میں تانگے کا بیل گاڑی کا بندوبست کر کے آیا، مولانا یوسف کہتے ہیں حاجی صاحب فرمانے لگے ابا بیل گاڑی کا بندوبست کرتے لگا، حاجی صاحب نے مجھے سیدھے سے لگا دیا، مولانا یوسف فرمانے لگے آج ڈٹ جا کر مجھے آئے گے تیرے صدقے سے نہ پورے دین کوئی حالت میں پھیلائے گا، حاجی صاحب کہنے لگے میرے گھر نہیں چھوڑا، ابا کا پیار نہیں چھوڑا، میرے تحصیلداری چھوڑی، فرمایا میں نے مولانا یوسف صاحب اور پورے نظام الدین والوں کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ عبد الوہاب کے پاس ایک کپڑا دوسرا ہے کوئی نہیں، فرمایا جب رات کو سارے اپنے بستروں میں چلے جاتے میں غسل خانے میں جا کے کپڑے اتارتا، نہا بھی لیتا، اپنے کپڑوں کو دھو کے گیلے کپڑے پہن لیتا اور ایسی اونچی جگہ بیٹھتا جہاں ہوا آر پار ہو کے جاتی ہو، پھر میں اپنے کپڑوں کو فجر کی نماز سے پہلے سکھا لیتا اور پہلی صف کے اندر جا کے بیٹھتا، فرمایا اسی عالم میں میری شادی ہو گئی، سہاگ رات پہلی رات تھی، ایسا کہنے لگے میرے بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا میرے پہ 2 لوگوں کے حق ہے، ایک تیرا حق ہے، ایک اللہ کے نبی کا حق ہے، بتا اللہ کے نبی کا تو حق قربان نہیں کر سکتا، آج اپنی
جھولی میں میرا اپنا حق قربان کر دے، قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پر میں تجھے اللہ کے نبی سے حق لے کے دوں گا۔ عبدالوہاب کہنے لگے میری بیوی نے تو پہلے رو کے دکھایا، میرا ہاتھ پکڑا کہ عبدالوہاب تیری مرضی، پہلی رات میرے ساتھ گزارنا چاہتا ہے گزار، ورنہ رب کعبہ کی قسم پر تو جاؤں گی، پہلی رات کا شکوہ نہیں کروں گی۔ حدیثہ فرمانے لگے ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، تسلی عورت دے رہی تھی۔ حاجی عبدالوہاب توحید کا لوگوں کو جان پلا رہا تھا، اور میرے عزیزوں جب نجات جنازہ اٹھا کوئی والی وارث نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی آگے نسل نہیں، اور لوگوں جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد تو لینا، دو لوگوں جنازہ پڑھنے والے جن گاڑیوں کے اندر آئے تھے وہ گاڑیوں 19 میل کے ایریے کے اندر کھڑی ہوئی تھی، ایک آدمی کی فکر پہ۔ اب کلمہ کیسے پڑھے؟ کہنے لگے خیال کر حضور کا مہمان ہے، انہوں نے کہا پریشانی نہ ہو، انہوں نے کہا کہاں سے لائے گی؟ انہوں نے کہا تھوڑے مانگا نہیں کرتے اللہ دیتے۔ جس دن آپ نے میرے اللہ سے لینا سیکھ لیا دنیا سے مانگنا بھول جائیں گے، اللہ اپنے خزانوں سے دینے کی توفیق عطا فرمائے، اونچا کہہ دیجئے آمین۔ ابھی میں کہتا اللہ جل شانہ تجھے تیری مارکیٹ کے ساتھ پلازہ دے دے، اللہ اکبر بہت زور سے کہتا، آخرت والی چیزوں پہ آمین بھی زور زور سے کہا کرو۔ میرے عزیزوں اللہ غنی، کہنے لگا کیا ہے؟ انہوں نے کہا شام میں نے کھرس کھرس کے اتنا سا پیڑا نکالا، اتنی سی روٹی بنی، اس میں سے 2 حصے کیے، آدھی تیرے لیے رکھی آدھی اپنے لیے، اور ابھی تو نے کھا لی ہوگی۔ انہوں نے کہا میں غیرت مند گھرانے کی عورت ہوں، میرا شوہر بھوکا رہے، میں پیٹ بھر کے سو جاؤں ہو ہی نہیں سکتا، پہلے تو کھائے گا، تیرا پیٹ بھرا بچ گئی تو کھاؤں گی، ورنہ تیری بھوک تیرے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتی رہوں گی، دیکھو رکھی۔ انہوں نے کہا پھر آج تو نہیں کھانا، آج میرے نہیں کھانا، کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کا مہمان، یہ کو وہ مہمان ہے جو بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، یہ تو لوگوں کو جانے سے منع کرتا تھا۔ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، آ جاؤ بھائی، یہ دسترخوان لگا، آئیے آئیے تشریف لائے، اور میرا بھائی آ گیا، واہ جی واہ ہمارے بھائی، ہمارے نبی کے مہمان ہے، آؤ کھانا کھاؤ۔ روٹی ہاتھ میں پکڑی، اور کہا بسم اللہ، تو نہیں کرتا؟ عرب کا دستور ہے، مکے سے آئے تو مکی زندگی بھول گئے، اپنے بڑوں کا رسم و رواج بھول گئے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، میزبان پہلے ٹکڑا توڑتا ہے، مہمان بعد میں، اور ٹکڑا میں پڑھ کہتا کرو جی بسم اللہ۔ یہ کیسے طور طریقے ہیں؟ کس نبی کا کلمہ پڑھا جو خاندانی بھی بھول گئے؟ اب آگے کیا کریں کہ بھائی ناراض تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، پھر سوچ لے حضور کو شکایت تو نہیں کرے گا؟ نہیں نہیں، پھر سوچ لے روٹی چھوڑ کے تو نہیں جائے گا؟ نہیں۔ انہوں نے کہا یاد ہے نا، یاد ہے نا، تیرا مکان میرے مکان کے تیسرے حصے میں تھا، تیسری مکان تھا، کہا کہ جب مجھے باہر پڑا کرتی تھی تو دروازے پہ کھڑے ہو کے تو تالیاں بجایا کرتا تھا، ہائے ہائے بس اب نیچے۔ انہوں نے کہا میں شریف نہیں کر رہا، تجھے بتا رہا ہوں میں روٹی کیوں نہیں کھا رہا۔ انہوں نے کہا تجھے یاد ہے نا سمیہ کی شرمگاہ میں برچھی مارنے میں تیرا ابا بھی شامل ہوا تھا، ہاں زغیرہ کی آنکھوں سے جب سر یہ مار کے آنکھیں نکالی تھی، تیری اولاد کھڑی ہو کے تالیاں بجا رہی تھی۔ پھر تجھے یہ بھی یاد ہوگا شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں تم تلواریں نکال کے لائے تھے اور ہمیں یوں دکھا رہے تھے، تیرا بڑا ابو جہل کھڑا ہوا تھا اور اس نے اعلان کیا تھا انہیں کوئی روٹی دے گا تو ہمارے سے تعلق کوئی نہیں، انہیں کوئی پانی دے گا ہمارے سے تعلق کوئی نہیں۔ تو نے بھی تو ہاتھ کھڑا کر کے کہا تھا ہم تیرے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ تو نے کہا تھا نا بھائی 3 سال تک ہمارے گھر والے میں دیکھتے رہے اور ہمیں روٹی کا دانہ نہ ملا، ٹکڑا نہ ملا۔ انہوں نے کہا پھر ہوا کیا؟ او بھائی 3 سال تک کملی والا شام کے وقت ہمارے پاس آتا اور ہمارے سے ہمارا حال پوچھتا اور پوچھتے کچھ کھاتا پیتا۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی کیا کھاتے؟ حضور درخت کی ٹہنی کو جھاڑتے، تھوڑے تھوڑے پتے لے کے جھولیوں میں ڈال کے چلے جاتے اور اپنی بیٹیوں سے کہتے ان کو پتھروں پہ رگڑ کر سکون بنا کے پی جاؤ، محمد پتے اولاد پتے کھائے تبھی برداشت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت چھوڑ جائے آل رسول کا کرانا یہ برداشت نہیں ہوتا۔ کہ بھائی 3 سال تک ہم نے اتنے پتے کھائے، اب روٹی کے ذائقے میں مزہ ہی نہیں آتا، اب ہماری عادت پتے کھانے کی پڑ گئی، روٹی کا نوالا بھرے گیا۔ کہنے لگا تم جانوروں کے انسان، جانور پتے تو جانور کھاتے۔ انہوں نے کہا نہیں شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں کھلایا جنا پانی پانی کپڑے بھی پسینے میں تر۔ انہوں نے کہا پتے کھا کے دکھائے گا؟ انہوں نے کہا ہو اٹھا، دروازے سے باہر نکلا، جھاڑی پوری کر کے جھاڑا، 2-4 پتے لایا، کہا پڑھ بسم اللہ، یوں کر کے پتا منہ میں لیا، پتا میرا دل دھاری دار تھا، صحابی کے ہونٹ کو چیرتا ہوا آر پار ہو گیا۔ اس نے اپنا خون یوں کر کے چھپایا، میزبان نے خون چھپایا، مہمان کا بھی کھانا کھانے والے نے یوں کر کے ہاتھ میں جھٹکا، روٹی کے ذریعے
گیٹ کو لپیٹ کے پرے کر دیا کہ ادھر آنا. یہاں پیار دے کے کہنے لگا وہ کون سا تمہارا رہبر ہے, وہ کون سا تمہارا رہنما ہے جس نے دشمن کو روٹی کھلانا اور خود پتے کھانا سکھلایا ہے. انہیں کہا وہ جو ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا تھا میرے مہمانوں کو کون لے کے جائے گا, اور چگیل پیچھے کیا. نبی کے غلام کو سینے سے لگا کے رونے لگ گیا, کہنے لگا روٹی تیرے گھر کی باغ میں کھاؤں گا, پہلے میں تجھے تیرے محمد کا کلمہ پڑھ کے سناؤں گا. یہی تو میرا عزیزو 1400 سال کے بعد ایسے کردار کو, ایسی میرا عزیزو مثال کو 1400 سال کے بعد میرا عزیزو دیکھنے والوں نے دیکھ کے کہہ دیا اللہ اکبر. دیکھنے والے دیکھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے اللہ اکبر, وہ کہنے پر مجبور ہو گئے یہ کون سی ایسی مثال ہے, یہ کون سی ایسی تربیت ہے, یہ کون سا ایسا رہنما ہے جو دشمنوں کو بھی بھائی سے زیادہ پیار دے کے چلا گیا. اور میرے عزیزو آج یہ زندگی کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کا کفر, ہمارا ناقص سیدھا تعلیمی نظام, ریلوے کا نظام, عدلیہ کا نظام, کمیٹیوں کا نظام, زندگی گھریلو زندگی کا نظام, آج سارے کا سارا کافروں کی طرز پہ دیا گیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے ہمارے گھر میں سونا فرنیچر تو نظر آتا ہے, کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نظر نہیں آتا, ہماری بچوں میں سیدہ عائشہ فاطمہ کا پردہ نظر نہیں آتا. اس لیے میرا عزیزو ایک پردے قلندر اللہ اکبر کب سے اٹھا, میں نے اس وقت مولانا مفتی محمود صاحب قبل اللہ برکتہ کو دیکھا تھا جب وزیر اعلیٰ والے ہمارے حسابات میں آئے تھے. حضرت کے کرتے کی پوری آستین پھٹی پڑی تھی, یہاں تک پھٹی ہوئی تھی. اللہ اکبر, اسی آستین کو یوں کر کے لپیٹ کے کھڑا ہوا تھا. لیکن میرے عزیزو گرج اس کے اندر اتنی تھی, ایمان کی طاقت اتنی تھی کہ ایک اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے ختم نبوت کا بل پاس کرا کے چلا گیا. اللہ اکبر. یاسین شریف میں مولانا مفتی محمود صاحب قبل اللہ برکتہ کے والد محترم کے اور اپنے مرشد خانے میں جا کے کہنے لگے حضرت جی دعا کر دو اللہ نسلوں سے دین کا کام لے لے. پیر صاحب بیٹھے تھے ٹیک لگا کے اٹھ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے والد سے تو کہتا اللہ تیری نسلوں سے دین کا کام لے لے, میری تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں تیری تین نسلیں ختم نبوت کی پگڑی کی چوکیداری کر رہی ہے. اللہ اکبر. دادا بھی باپ بھی بیٹا باپ, دادا بھی باپ بھی بیٹا بھی, آگے نسل در نسل. قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا. اور لوگوں اگر جمعیت علماء اسلام کا یہ طرز کہ پوری دنیا کے اندر رب کی دھرتی اب کا نظام رائج ہو جائے, حفاظت شریعت قائم ہو جائے, ختم نبوت کی بل کے اوپر, ختم نبوت کے قانون کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی سودے بازی نہ ہو, عظمت صحابہ کا تحفظ ہو جائے, اور ان کے پاکستان یہ خطہ جو 6 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کے عوض دیا گیا, اس میں کے اندر اس خطے کے اندر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نافذ ہو جائے, حفاظت شریعت حفاظت قرآن نافذ ہو جائے. وتعاونوا علی البر والتقوی. اگر ایسے نیک کام کرنے والے لوگ اگر نیکی کرے تو ایمانداری سے بتاؤ اور نیک کام کرنے والوں کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ نوٹ میں وقت میں محبت میں ساتھ دو گے الحمدللہ, پکا ساتھ دو گے انشاءاللہ. میرے عزیزو جب قرآن والی زندگی قرآن والا دستور اپنانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے فیصلے اسمبلی ہاتھوں سے نہیں ہوں گے, عرش اللہ سے ہوں گے. پھر میرے عزیزو ہر آدمی تمہیں زیور سے راستہ خوبصورت نظر نہیں آئے گا, رسول اللہ کی زندگی کو اپنا کے نظر آئے گا کہ قرآن والی زندگی کہاں ملے گی؟ دینی اداروں کے اندر. جو دینی ادارے آپ کی محبت اور تمناؤں کی متمنی ہے. اس وقت کرونا وائرس سے میرا عزیزو کوئی اتنا متاثر ہوا جتنے دینی مدارس متاثر ہوئے. رب کعبہ کی قسم کر دو ان کی ختم ہو گئی, روٹیاں ان کی پکڑی کم ہو گئی, یا 3 روٹیاں ملتی تھی وہ 2 روٹیوں پہ گزارا ہو رہا ہے. میرے جان میرے محترم دوستوں بزرگوں, اس وقت یقین کرو مدرسے والے آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں, آپ نے ان کو دعائیں بھی دینی ہے. اور نبی کے مہمانوں کا کردار میں, لباس میں, خوراک میں, ہر لحاظ سے اعتبار رکھنا ہے. یہ مہمان حضور کے بھی ہے, مہمان ہمارے, کہہ دو حضور کے مہمان ہمارے مہمان ہیں. ان مہمانوں کے لیے میرے عزیزوں اس مدرسے کے علماء کے لیے ابھی 5 منٹ کے لیے آواز لگائی جا رہی ہے. اپنے قیمتی مال میں سے, حلال مال میں سے, اپنی محنت والی روزی میں سے کون ہے جو اس مدرسے کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا؟ یہ 1000 میں دوں گا, 500 میں دوں گا, وہ تو دیتے آؤ دیتے رہو گے, لیکن میرے جی میں بات نہیں. مولانا عبد المجید صاحب
قاری عبدالقیوم صاحب میرے ذہن کے اندر بات آئی، ماہانہ پرچی کون لگوائے گا؟ ہر مہینے 500 روپیہ، ہر مہینے 1000 روپیہ، ہر مہینے 200 روپیہ، انشاءاللہ میری پرچی کٹے گی، مدرسے کے ساتھ تعاون کروں گا۔ اس میں کون ہے؟ 20 آدمی کم از کم اعلان کرے انشاءاللہ ہم ہر مہینے مدرسے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ کون ہاتھ کھڑا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی؟ 20 آدمی 1 2 3 4 5 6 7 8 12 رہ گئے 9 ماشاءاللہ 12 افراد 100 200 400 500 انشاءاللہ میں تعاون کروں گا۔ 9 10 11 12 13 14 15 16 اور بھائی 4 رہ گئے پیچھے بھائی 4 انشاءاللہ 500 روپے 1000 روپے انشاءاللہ تعاون کروں گا۔ 4 آدمی ہاتھ کھڑا کر دو بھائی۔ ہر مہینے اللہ مجھے توفیق دے، جس کے پاس دکان میں نہیں، مکان میں نہیں، گھر میں نہیں، بینک میں نہیں، جس کو یقین ہو میں اللہ سے لے کے دے دوں گا، وہ ہاتھ کھڑا کرے میرے نام، جو اللہ سے لے کے دے گا۔ ماشاءاللہ 2 1 2 اللہ نے پورے کرا دیے۔ اب میرے بھائی کم از کم اس مہینے کا، اس مدرسے کا 1 مہینے کا خرچہ نقدی کی صورت میں آپ کو پورا کر دیں گے۔ اتنے تعلیم ہے ماشاءاللہ، ایسی تعلیم ہے۔ 25 بچوں کا کھانا پکتا ہے اور 25 بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کرام، مدرسے صاحب، بجلی کا بل اور دوسری ضروریات، 1 مہینے کا خرچہ پورا کر دو میرے، کم از کم 50,000 روپے 1 مہینے کا خرچہ۔ اللہ تمہارے مال برکت عطا فرمائے۔ فقیر آدمی ہوں، پتہ نہیں گھر کس وقت پہنچوں گا، صبح پہنچوں گا یا اذانوں کے بعد یا پہلے 7-8 گھنٹے کا سفر ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ٹھیکیدار تھوڑی کہ میں آپ کو دعائیں دیتا جاؤں گا، کیوں؟ اپنے لیے آپ دعائیں کرو، ہاں میرے لیے مجھے یاد آ جاؤ، میں بھی آپ کے لیے دعا کر دوں گا۔ میں خواب کا اپنے سر پہ بوجھ دوں، میں ساری سرستے دوسری کی تدبیر پڑھ کے دعا کروں گا۔ مجھے گاڑی بھی کرتے ہوش کو نہیں رہنے کا، پڑھو گاڑی رہو، میں اپنے دل میں بوجھ کیوں ڈال کے جاؤں؟ آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، میں آپ کو اپنی میں رکھوں گا۔ 1 مہینے کا خرچہ نقدی کی صورت میں بڑی صاحب نے کہا بھرپور تعاون کی اپیل کر دے گا۔ میں بھی تھکا ہوا اور آپ بھی حضرات مشائخ آپ کے سامنے بیٹھے، 1 مہینے کا اس مدرسے کا خرچہ پورا کرنے کے لیے کون اپنی جیب میں سے ہاتھ ڈال کے اللہ کے نام دینے کے لیے تیار ہے؟ ہمت کرو میرے بھائی ماشاءاللہ، اٹھو، اٹھ کے ہمت کرو، اٹھی ماشاءاللہ، جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو قید لگائی نہیں 1000 دو، 5000 دو، 10,000 دو، مدرسے میں نبی کے مہمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ جی بھائی اٹھ کے ہمت کرو ماشاءاللہ۔ پہلا آدمی کھڑا ہو، پھر ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔